إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الحج والتوحید۔ حج اور توحید کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دن میں ہمیں کئی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ آج عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں اللہ رب العزت ان کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے اور اس کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، مسئلہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کو اسی غرض کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور شرک کے بھیانک انجام سے لوگوں کو خبردار کریں۔ اس لیے توحید و شرک کی معرفت کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اس پر انسان کی نجات کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ کیونکہ علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ التوحید اول واجب و آخر واجب، توحید یہ کلمہ ہے جس کے ساتھ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اگر دنیا سے جاتے ہوئے اللہ رب العزت انسان کو یہ کلمہ نصیب کر دے، جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ توحید زبان سے ادا کرنے کی توفیق بخشی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے اس کی معرفت کہ یہ کتنا اللہ رب العزت کا عظیم انعام ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دولت توحید سے بھی نوازے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ایمان لانے کے ساتھ شرک کو بھی ملاتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا بلکہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، آخرت میں انہی کو امن ملے گا اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حج کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کر کے سب سے اہم اور سب سے بہترین ٹریننگ جو کی ہے وہ عقیدہ توحید پر بار بار اقرار کروایا اور آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام
جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کو حکم ہے کہ وہ تلبیہ کہیں. یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ میقات سے احرام باندھ کر شروع ہوگا اور بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے تک یہ تلبیہ جاری رہے گا. پھر حجاج کرام جب 8 ذی الحج کو اپنے رہائش گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے اللہم لبیک حجن، تو وہاں سے یہ تلبیہ شروع ہوگا. بار بار اس کو کہنے کا حکم دیا گیا اور یہ 10 تاریخ کو یعنی 8 تاریخ کو بھی جاری رہے گا، 9 تاریخ کو بھی رات اور دن میں، 10 تاریخ کو جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے آ کر اس وقت ختم ہوگا. اس قدر یہ تلبیہ کہلوایا جا رہا. اور یہ تلبیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مفصل طریقہ بیان فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم تھے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخرجنا معہ. آپ نے احرام پہنا ذوالحلیفہ سے، مدینہ طیبہ کے میقات سے، حتیٰ استوت ناقتہ علی البیداء، حتیٰ کہ جو اس کے ساتھ میدان ہے وہاں آپ کی سواری، اس نے مکہ معظمہ کا رخ کیا. احل بالتوحید، تو آپ نے تلبیہ توحید پڑھنا شروع کیا. یعنی اس تلبیہ کو نام ہی توحید کا دیا کہ یہ تلبیہ توحید ہے، احل بالتوحید. اور اس کے بعد ذکر کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ بار بار کہلایا گیا کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام نعمتیں تو ہی عطا کرنے والا، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی بادشاہت ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. مشرکین مکہ وہ جب کبھی بیت اللہ کا طواف کرتے تو وہ بھی تلبیہ پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں قال کان المشرکون یقولون، مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے. آپ نے ان کو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قد بس بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. لیکن وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، یعنی ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ لا شریک لک، بلکہ وہ آگے یہ بھی کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، سوائے اس کے کہ جو تیرا شریک ہے اور تو نے اس کو اپنا شریک بنایا، تو نے اس کو اختیارات دیے ہیں. ساتھ یہ کہتے تھے، اور اسی بات کو شرک کہا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ تو اس کا بھی مالک ہے، اس کو اختیار بھی تو نے دیے ہیں جس کو ہم پکارتے ہیں تیرے علاوہ. تو آپ نے اسی کو شرک قرار دیا. اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا کہ یہ بنیاد ہے، تمام انبیاء کی دعوت بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو بتوں کی علائش سے، شرک سے پاک صاف کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں قیام کرنے والوں کے لیے، اور یہاں رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اکیلے ہی امت تھے، کیونکہ اس دور کے اندر اکیلے ہی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ حج کرنے والے لوگ یہ دروس سیکھیں اور یہ سبق حاصل کر کے آئیں۔ صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور عقیدہ، یہ نقطہ توحید، اس کو نہ سمجھنا، تو علامہ اقبال نے کہا ہے کتنی اچھی بات کہ نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ عقیدہ توحید، اس کو راسخ کرنے کے لیے وہاں کے مناظر دیکھیں اور مشاہد دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے دور رکھنا، اس سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اس لیے کہ شرک وہ عظیم جرم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں، ان الشرک لظلم عظیم، لقمان حکیم کی زبان پر، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی اکبر الکبائر کا شمار کیا تو آپ نے شرک کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، جس مالک اور خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے آپ اس کا کسی کو شریک بنائیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حجاج کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ بتوں کی نجاست سے دور رہتے ہیں، اور آخر میں چلتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، اور شرک سے کوسوں دور، شرک سے دور رہنے والے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے جیسے کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کے جسم کا چورا ہو گیا، اور پرندے اس کی بوٹیاں اچک کر لے گئے، او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں اڑا کر اس کے جسم کے ذرات کو دور دراز تک لے گئیں، اس قدر تباہ و برباد ہوا کہ اس کا کچھ باقی نہیں بچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا جو آدمی شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ باقی گناہ جو کبیرہ ہیں اس کی مشیت میں ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے ان کے برابر سزا دے کر اللہ تعالیٰ بالآخر جنت میں لے جائے۔ اس لیے بیت اللہ شریف کو اس قدر حجاج کرام کے لیے شرک کی علائشوں سے پاک کیا گیا کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک نجس ہیں، یہ آج کے بعد کبھی بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں نہ آئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت دے کر بھیجا اور فرمایا، حج کے مشاعر میں اعلان کر دیجئے، اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ آج کے بعد کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، وَأَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے نہ آئے۔ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے علماء نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید الوہیت، اس بات کا اقرار کیا جائے
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی قسم کی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اس کا حق ہے، عبادت کا مستحق ہر قسم کی عبادت کا وہی ہے۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، خواہ وہ نظر و نیاز ہو، خواہ وہ دعا ہو، زبان کا ذکر ہو، کوئی بھی عبادت ہو وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری قسم توحید اسماء و صفات، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں، اور ہر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک صفت کو متضمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات با کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور تیسری چیز توحید ربوبیت، کہ اختیارات دنیا کے اندر تصرف کرنے کے صرف اور اللہ کے ہیں، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، اور یہ بات حجاج کرام کو بھی، اور جو ہم نہیں جا سکے اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے، سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر انسان حج کر کے بھی آئے، اتنی بار اللہ تعالیٰ اس سے کہلوائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ جھکے، اللہ کے علاوہ غیروں کو مصیبت کے وقت پکارے، تو سمجھ لیجئے کہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، زائران حرم سے اقبال کو یہ پوچھے کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہاں یہ عقائد سیکھیں، اللہ کی توحید سیکھیں، اسی پر نجات کا دار و مدار اور انحصار ہے، اور اسی کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، لا الہ پڑھو، لا الہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا، شرک کی اقسام کو سمجھنا، معلوم کرنا، تاکہ انسان اللہ کی توحید کو اپنا سکے، اس پر استقامت ثابت قدمی اختیار کر سکے، اور شرک کی اقسام کو، شرک اکبر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک کرنا، یا شرک اصغر ہو، ریاکاری ہو، غیر اللہ کی قسم کھانا ہو، دوسروں کے پاس اپنے قسمتیں معلوم کرنے کے لیے جانا ہو، یہ سب شرک اصغر کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اکبر سے بھی بچائے اور شرک اصغر سے بھی بچائے۔ ان سب چیزوں کو معلوم کرنا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن نجات صرف ان کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہوں گے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ شرک ہی ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص کلمہ پڑھنے والا کسی کو قتل کر دے تو وہ قاتل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کلمہ پڑھنے والا اگر چوری کر لے تو اس کو چور سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں یہ چوری بھی کر لے تو چوری نہیں ہوگی کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ بندہ بھی مار دے قاتل نہیں ہوگا کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کرے گا تو وہ بھی شرک ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید جیسی دولت عطا فرمائے، اور شرک کی برائی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ آج مسلمان قربانیاں کریں گے اور قربانی کے لیے آج کا دن سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن اس کے بعد ایام تشریق، ان کے اندر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ قربانی کے 4 دن ہیں، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، اور ان دنوں کے اندر ایام تشریق کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فی ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں میں، ایام تشریق میں۔ تو یہ تکبیرات جو آج فجر سے شروع ہوئی ہیں، یہ آج بھی کل بھی 13 تاریخ کی شام تک ان کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے آگے پیچھے ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات بھی ہمیں عقیدہ توحید سکھاتی ہیں، بار بار ہم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے تاکہ یہ عقیدہ ہمارے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی انسان کے ذہن میں اللہ کی توحید کو راسخ کرنے کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی میں وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر ہم ایسے اقوال، ایسے اعمال سر انجام دے لیں کہ جو ہمارے اعمال کو برباد کر دے، نیکیوں کو، کیونکہ شرک انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی توحید کے بارے میں سیکھنا اور اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اور شرک اور اس کی اقسام اور اس کی پہچان کہ شرک کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ توحید پہ قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالی ہمیں کلمہ توحید نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پہ جاری کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے بچائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر